کو دعوت دینے کے لیے جو یوم شہداء ہے جو 15 دسمبر ظہر کے ٹائم پشاور میں منعقد اس تقریب ہو رہی ہے، اس کی راجہ ناصر عباس صاحب کا اور ان کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کا، پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے وہ چیئرمین ہیں، انہوں نے ہماری دعوت قبول کی۔ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ پشاور میں ہوں گے۔ اپنے میرے یہاں پہ اسد کیسر صاحب اور یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی موجود ہیں اور چودھری اعجاز صاحب۔ یہاں پہ میں یہ بھی خواتین و حضرات کہتا چلوں کہ ہماری جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 2 مزید ممبران اس پہ ایڈ کیے ہیں، اس میں شامل کیے ہیں، جس میں سینیٹر راجہ ناصر عباس علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں اور سینیٹر حامد خان صاحب ہیں۔ ہماری طرف سے نیگوشیٹنگ ٹیم موجود ہے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نیک نیتی کے بنیاد پہ یہ نیگوشیٹنگ ٹیم بنائی ہے اور یہ 5 تاریخ کو اڈیالہ جیل میں انہوں نے جس وقت میری ملاقات ہوئی ٹرائل کے دوران انہوں نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا، اس کے بعد مجھے اریسٹ کیا گیا، پر یہ انہوں نے خود اناؤنس کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی شرائط ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ اس پہ سب سے اہم شرط یہ ہے کہ 24 نومبر 2024 کے حوالے سے جو سانحہ ہوا ہے، ہمارے شہداء یہاں پہ جس طرح ان کو گولی مار کے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ 12 ہمارے کنفرم شہید، 200 سے زیادہ ہمارے مسنگ پرسنز ہیں، یعنی کہ ہم لوگ ان کو ازیوم کر سکتے ہیں پریزیوم ڈیڈ، 5000 سے زیادہ قیدی اور ان گنت زخمی ہمارے ہیں جن کا ریکارڈ ادھر ادھر جو ہے وہ پولیس اور باقی انتظامیہ کر رہی ہے، ہسپتالوں کی انتظامیہ، جس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا 9 مئی ہوا تھا اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن، 24 نومبر کا جوڈیشل کمیشن، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی، ہمارے باقی ساتھیوں کی رہائی جو کہ غلط کیسوں میں ان کو اندر کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے ہماری مثبت جو نیگوسیشن پالیسیز ہوں گی اس پہ جو فیصلہ ساز ہیں یا جو لوگ مطلب حکومت ہے جو بھی ہے وہ یا نیگوشیٹ کریں تو صرف اور صرف یہ ملک جو ہے آگے بڑھ سکے گا جس وقت یہاں پہ امن ہوگا، جس وقت یہاں پہ رول آف لا ہوگا، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ یہ موجودہ حکومت کے بس کا کام نہیں ہے کیونکہ اس کی بنیادی فارم 47 پہ بنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، ہمارا یہاں پہ یہ موقف بھی ہے کہ پورے پاکستان میں ہمارا جو سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال ہے، بین الاقوامی دنیا میں اور پاکستان کے اندر اس کا لائے عمل بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بھی دیا ہے۔ وہ انشاءاللہ تعالی جس طرح بھی ان کے آرڈرز ہیں وہ منوان اسی طرح پھر امپلیمنٹ کیا جائے گا، یا حکومت اپنے ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں اس کو یا پورا نہیں کرتی۔ بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا اپنے بھائی اسد کیسر صاحب سے یا پھر ہمارے ساتھی چیئرمین جناب حامد رضا صاحب، ان کو حامد رضا صاحب آپ بات کریں گے یا حامد رضا آپ کریں؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر یوسف صاحب نے وضاحت سے اپنی بات کر دی ہے۔ بنیادی طور پر جو ہمارے شہداء ہیں اور جس طرح ظلم اور جبر سے یہاں ہماری جمہوری حق کو قتل کیا گیا ہے، نہتی شہریوں کو قتل کیا گیا ہے، 15 کو یوم شہداء ہم منا رہے ہیں۔ ہم نے اچکزئی صاحب اور حامد رضا صاحب ہم سب ادھر آئے ہیں اور ہم نے اپنی جو سینئر لیڈرشپ ہے آئین پاکستان کی ان کو ہم نے دعوت دی ہے۔ مینگل صاحب نہیں ہے اس وقت، اس کو بھی ہم انشاءاللہ اپنا انویٹیشن بھیجیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ دیگر بھی اپوزیشن پارٹیاں ہم اس کو بھی اپروچ کریں، کیونکہ یہ اس وقت جمہوریت پہ حملہ ہے، یہ شہدائے جمہوریت ہے، یہ آئین پاکستان کے لیے ان کی جدوجہد یاد رکھی جائے گی۔ ان شہداء کی خون کو ہم بھولنے نہیں دیں گے، ان شہداء کی
ساتھ ہم ہر حد تک اپنی یکجہتی کریں گے، کیونکہ انہوں نے بنیادی اس ملک کو آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے شہادتیں انہوں نے دی ہے۔ تو ہم کے جو قربانیاں ہیں ان کی خراج تحسین کے لیے جو ہے نا ایک پورا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہم نے کچھ تجاویز جہاں ڈسکس کی وہ ہم اپنے جو ہمارے پولیٹیکل کمیٹی ہے یا جو ہمارا سی ہے اور بانی چیئرمین صاحب کے سامنے رکھیں گے، اس لیے ہم ابھی میڈیا میں وہ اناؤنس نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ ہماری وہ ہو جائے گی تو ایک دو دن میں وہ بھی ہم جو ہے نا پھر میڈیا کے سامنے رکھیں گے۔ ایک یہ کہ ہمیں آج بڑی تشویش ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، جو 85 ہمارے ورکر ہے کہ آرمی ایکٹ کے مطابق جو ہے نا اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ ہم اس پہ بڑی تشویش رکھتے ہیں، اور جو ہمارا خدشہ تھا کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہوگا، اور یہ ابھی ہماری وہ جو کنسرن تھی وہ ابھی سچ ثابت ہوئی ہے۔ ہم اس کے اوپر اور بھی اپنے وکلاء سے مشاورت کر رہے ہیں کہ کیا اس کے پر ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے، کیا ہم اس کے اوپر ریویو پہ جا سکتے ہیں یا ہم کوئی انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس ہے اس میں جا سکتے ہیں۔ اس پہ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم جمہوریت کے لیے جو ہمارے بنیادی حقوق ہے اس سے ہم بالکل نہیں ہٹیں گے، اور ہر صورت میں ہم اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔ حامد رضا صاحب آگے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری باتیں لیڈر آف دا اپوزیشن اور اسپیکر اسد کیسر صاحب کر چکے ہیں۔ میں صرف دو باتیں اس کے اندر ایڈ آن کروں گا جی۔ نمبر 1 تو یہ کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی عمران خان صاحب کی طرف سے بنائی گئی ہے، یہ ایک پروپوگیٹ کیا گیا غلط چیز کو گزشتہ 9 ماہ میں کہ ہم مذاکرات کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے، حالانکہ اس وقت بھی ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی۔ تو ہماری یہ سنجیدگی کا عالم تھا صرف پاکستان کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، جمہوریت کے لیے کہ یہ کمیٹی بنی۔ اسے قطعاً یہ رنگ نہ دیا جائے کہ یہ کسی مجبوری کی بنیاد کے اوپر یا دباؤ کے اندر آ کر یہ کمیٹی بنی ہے، ایسی قطعاً کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ مذاکرات کے لیے جو شرائط ہیں پیشگی وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے دے دی گئی ہیں۔ ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب بھائی نے وہ تمام آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، وہ پہلے بھی میڈیا کے اندر آ چکی ہیں۔ کرنا چاہتا ہے برابری کی بنیاد کے اوپر ہوگا، 100 بسم اللہ۔ لیکن یہ جو ایک امپیکٹ ہے کہ شاید ہماری طرف سے جو کل الفاظ استعمال کیے گئے کچھ حکومتی وزراء کی طرف سے یا نمائندگان کی طرف سے، کوئی منت ترلے والی بات ہے۔ بھائی جان منت ترلا ہم نے 2.5 سال میں نہیں کیا تو ہم اب منت ترلا کیوں کریں گے؟ وی ہیو نتھنگ ٹو لوز۔ ہم لوگوں کے آپ نے گھر تباہ کر دیے، ہمارے خاندان تباہ کر دیے، بزنسز تباہ کر دیے، کارکنان کو شہید کر دیا، ہزاروں کارکنان کو جیل کے اندر ڈال دیا۔ عمران خان صاحب 1.5 سال سے ناحق جیل کے اندر بیٹھے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم تو جو پنجاب کے اندر جو فسطائیت کا سلوک ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایم این ایس کو اٹھایا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ ریزائن کریں، ان کے اوپر ظلم و ستم کا ہے اور انہیں فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ابھی ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب ابھی آئے، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، تو یہ ایک پازیٹیو جسچر کے طور پر ہے۔ باقی جہاں تک شہداء کا تعلق ہے، شہداء دیکھیں میرا سائنس آف نیچر ہے، ایک آپ کی میری حکومت کی سب لوگوں کی ایک رائے ہو سکتی ہے، اپوزیشن کی ایک رائے ہو سکتی ہے، ایک اللہ رب العزت کا اصول ہے، نیچر کا اصول ہے کہ خون ناحق ہمیشہ بولتا ہے، خون ناحق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ جو 12 شہید ہیں ان کے خون کو دبایا نہیں جا سکتا، اور ہم قطعاً دبانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ یہ پاکستان کی گلی گلی چوراہے چوراہے میں ان شہداء کے لیے دعائیہ تقریبات ہوں گی، ان شہداء کی خدمات کو زندہ رکھا جائے گا، ان کی اس عظیم قربانی کو زندہ رکھا جائے گا، اور جس تحریک کے اندر شہداء کا خون شامل ہو جائے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے کرم ایجنسی کے جو بے گناہ شہداء ہیں وہ کسی سائڈ سے بھی ہوں، ایک زمینی تنازع کو ایک مسلکی رنگ دیا گیا، ہم ان شہداء کے ساتھ ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ پنجاب کے اندر بیسک سول رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس مکمل طور پر سسپینڈ ہیں۔
हमारी ये तहरीक आज महमूद खान अचकज़ई साहब से, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, और मोहतरम राजा नासिर अब्बास साहब से सेनेटर जो MWM के सरबराह हैं, तफसीली बातचीत हुई। उमर भाई ने बाकायदा उन्हें दावत दी, असद कैसर साहब ने दावत दी, हम सब ने मिलकर दावत दी, और इंशाल्लाह वो 15 तारीख को शमूलियत भी करेंगे, और कुछ फैसले हैं जो आने वाले चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह अनाउंस कर दी जाएंगे। थैंक यू सो मच जी। उमर भाई क्या मुज़ाकराती अमल के हवाले से जो अभी कमेटी बनी है, कहीं देर तो नहीं होगी, क्योंकि डी चौक वाक़या भी ना होता, बहुत सारी चीज़ें पहले हो सकती थी। एक तो ये कि ये देर तो नहीं हुई अभी मुज़ाकरात पे, और दूसरा सर असद कैसर साहब, आप भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा, आप बताइएगा कि शुरुआत क्या है, कमेटी तो बन गई, क्या कोई आप भी स्टेप लेंगे या सिर्फ हुकूमत का इंतज़ार ही करते रहेंगे? किस तरह राब्ते करने हैं, कैसे आगे बढ़ना है, कौन को अपने घर छुपाएंगे नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ पे टिक्का खान साहब बिल्कुल देर जो है वो नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि हम लोग पुरअमन शहरी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हम लोग जमहूरी क़ुव्वतें हैं, पुरअमन शहरी हैं। पुरअमन मुज़ाहरे के ऊपर वो हथियार इस्तेमाल किए जो कि दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका की अवाम ने अतियतन पाकिस्तान को गिफ्ट किए थे, अतिये के तौर पे दिए थे, जिस पे M60 लाइट मशीन गन विद नाइट विजन, जिस पे रेमिंगटन 700 स्नाइपर राइफल विद नाइट विजन और आर्कटिक स्नाइपर राइफल विद नाइट विजन, इनकी रेंज इन बंदूकों की, इस असला की 1 किलोमीटर तक है, और 1 किलोमीटर की जगह इन राइफलों को, इन मशीन गन को तकरीबन 150 गज पे इस्तेमाल किया गया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन गोलियों में कितनी क़ुव्वत और ताकत थी। मेरे अपने हलके में एक शहीद है जिसका नाम, अल्लाह ताला उनका दूसरा जान को ले गुलजार करे, उनका नाम इमरान अब्बासी शहीद है। उनको एक ऊपर पोजीशन से गोली लगी, ये दाएं तरफ के कंधे से, और पेट के बल से नीचे से गोली निकली। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस गोली में कितनी क़ुव्वत थी, क्योंकि वो क्लोज रेंज से फायर हुई। लिहाजा इसीलिए हम लोग तहकीकात करना चाहते हैं कि शूट टू किल ऑर्डर किसने दिया, गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। और इस पे मैंने कौमी असम्बली में भी बात की अपनी तकरीर में कि हम इसका ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ को ठहराते हैं और मोहसिन नकवी को, क्योंकि एक इंटीरियर मिनिस्टर है फॉर्म 47 का और दूसरा फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म अपने आप को कहलाता है, और काबीना के दूसरे अरकान भी हैं। इन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर किया पुरअमन लोगों पे, निहत्ते शहरियों पे, और इस खून का जवाब इनको देना पड़ेगा। देखिए ये कह रहे हैं ना, अभी आपने देख लिया हुकूमत की रवैया कि वो मजाक कर रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे हैं। हम वाज़ेह करना चाहते हैं, हमने एक प्रिंसिपल स्टांस रखा है, कोई भीख हम नहीं मांग रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई नहीं चाहता तो हम 10 दफ़ा नहीं चाहते। ये कहते थे ना कि हम चार्टर ऑफ अकाउंट में चाहते थे, शहबाज शरीफ कहते थे, और ये बात नहीं करती थी। ये कहते थे कि हम जमहूरियत की बात करना चाहते थे, और ये नहीं कहते थे। तुम भी अपना स्टैंडर्ड बताओ ना। जब हम कहते हैं कि बात करते हैं तो फिर आप ड्रामे शुरू करते हो, जब हम कहते हैं कि नहीं करते तो और ड्रामे शुरू करते हो। भाई ड्रामेबाजी छोड़ो, पाकिस्तान की बात है। हम तो हर सूरत में जो हमारा मौक़िफ़ है कि इस मुल्क को आईन और कानून के मुताबिक चलाओ। ये किसी की बाप का मुल्क नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। और माइनस इमरान खान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये जो बात कल कही गई कुछ सेनेटर्स की तरफ से कि इमरान खान को निकाल के मुज़ाकरात होंगे, तो इमरान खान की डायरेक्शन पर उसी के मुताबिक मुज़ाकरात होंगे, उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं। इससे पहले जो मुज़ाकरात हुई, जब ये सारा प्रोटेस्ट का एक सिलसिला चल रहा था, तो उस वक्त भी दोनों तरफ जो है वो एक लेक कॉन्फिडेंस था, इत्तेमाद का फुकदान था। तो अगर जो इदारे हैं जिनसे आप मुज़ाकरात करना, देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग पाकिस्तान के पुरअमन शहरी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और सबसे बड़ी मकबूल तरीन पार्टी है, जिसकी पार्लियामेंट में 180 सीटें हैं जिनको चोरी किया गया है, और अभी भी हमारे MNAs पे बेतहाशा प्रेशर है, उनको हर तरीक़ेकार से ज़दोकोब किया जा रहा है। 3 मिसालें, स्पीकर असद कैसर साहब
حامد رضا صاحب اور مجھے، ہمیں جناب والا، ہم لوگ جب اڈیالہ جیل میں گئے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے کورٹ آرڈر کے تحت، تو ہم پانچوں کو انہوں نے اندر کر دیا تھانے میں، مطلب چوکی میں، کہ جی 144 سیکشن 144 144 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو لہٰذا اس کے بعد 5 تاریخ کو مجھے خود بھی اریسٹ کر دیا گیا تھا، راجہ بشارت صاحب کو، ہمارے احمد چٹھا صاحب کو، باقی ساتھیوں کو. سو لہٰذا ہمارے اوپر تو ہم لوگ مظلوم ہیں، ہمارے اوپر گولیاں بھی چلائیں، ہمیں شیل ماریں، ہمیں آنسو گیس ماریں، ہمارے مینڈیٹ ہم سے چوری کریں، اور پھر جو ہے وہ سینہ تان کے کریں کہ جی چوری بھی اوپر سے سینہ زوری کریں. یہ ہم سے برداشت نہ قوم برداشت کرے گی. اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ دیکھیں گے کہ جیت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی. آخری بات میری طرف سے کہ جناب والا، ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان ساری چیزوں کے باوجود ایک نیگوشیٹنگ کمیٹی بنائی ہے نیک نیتی کے اوپر، اور اس کے اوپر ہم لوگ کوئی اپنی ذات کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، پاکستان کی عوام کے لیے اور جمہوریت اور حق اور سچ کے لیے بات ہو رہی ہے. مطابق لاشیں بھی ہیں، تو کیوں نہیں ان کو ان کے حوالے سے کوئی ایک ریسرچ کنڈکٹ کیا گیا کہ کس اسپتال میں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے زخمی پڑے ہوئے ہیں اور کس اسپتال میں کتنی ایک لاشیں ہیں جو کہ اس رات. بڑا اچھا سوال ہے میری بہن آپ کا. میں واضحتاً آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت ورچوئل مارشل لا ہے. پاکستان میں اس وقت ایک آپ سمجھیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے. اس وقت پاکستان میں آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ پنجاب میں ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں جا کے ان کی خواتین کے ساتھ جو حال کیا جاتا ہے، بالوں سے کھینچ کے باہر گھسیٹا جاتا ہے، تو پنجاب پولیس کا اسٹیٹ ٹیررزم جہاں پہ چل رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے یہاں پہ کیا ہوگا؟ اور اسٹیٹ کی میں ڈیفینیشن بتا دوں. یہ کہتے ہیں جی ایس ایچ او ایک تھا یہاں پہ اڈیالہ جیل جس نے ہمیں اریسٹ کیا تھا، ایک کا طیب نام تھا غالباً، ایک کا اعزاز. تو اس نے کہا جی ہم اسٹیٹ کے ملازم ہیں. میں نے کہا بھائی جان آپ کو اسٹیٹ کی ریاست کی تشریح میں کر دوں، آرٹیکل 7 آئین پاکستان کا ذرا پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. اس پہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ہے قومی اسمبلی اور سینٹ، وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت، اور وہ ادارے جو کہ ٹیکس نافذ کرتے ہیں، چاہے آپ کا رینجرز ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے سول ڈیفنس ہو، چاہے افواج پاکستان ہو. یہ سب کے سب ریاست کا حصہ ہیں، اور ریاست کے حصے دار یہ ہیں قومی اسمبلی کے ممبر بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، بحیثیت قومی اسمبلی. یہ ریاست ہے. وہ باقی ادارے جو ہیں وہ اوزار ہیں اسٹیٹ کے. آخری چیز میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ انٹیلیجنس کے لوگ اور باقی جو پولیس ہے وہ جا کے انہوں نے ہسپتالوں سے ریکارڈ انہوں نے ادھر ادھر کیا، اس کو واش کیا، اور لوگوں کو ڈاکٹرز کو وہاں پہ زد و کوب کیا. پر پھر بھی ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، لائرز کی ٹیمیں، وہ کھوج نکالنے کے لیے، اور ہم لوگ نکال رہے ہیں. بیرسٹر صاحب نے آج جو ہے نا، بیرسٹر گوہر صاحب نے آج وہ پٹیشن بھی دائر کر دیا، پٹیشن بھی دائر کری، اور اس نے عدد ایف آئی آر میڈیا میں دے دی ہیں. جی کیسر صاحب یہ بتائے گا کہ سننے میں یہ آ رہا ہے، محسن نقوی صاحب ملے بھی ہیں پر صاحب کے ساتھ کہ ان کو وفاقی حکومت میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی اے کے خلاف کے پی میں کوئی کارروائیاں ہو سکے. اس پہ کیا اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آپشن کھلا ہے اسپیکر کے ذریعے مذاکرات کرنے ہیں یا براہ راست حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ کیا یہ آپشن کھلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ جو بات کر رہے ہیں نا، جب کوئی چیز آ جائے گی ہم سنجیدگی سے اس کا غور کریں گے، پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. کوئی بات ہے نا، اگر کوئی بات وہ سیٹ ہار گئے نا، وہ تو ختم ہوگی، ان کی مارجنز دیکھ کے بات ختم ہوگی. وہ تو دیکھیں ایک بات بالکل کلیئر ہے، جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ہے، وہ اسد کیسر کے ساتھ، عمر ایوب کے ساتھ، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان کا ووٹ ہے. میں بتاؤں نا، میں خود اپنی بات کروں، اگر میرے مقابلے میں ایک عام ورکر کو ٹکٹ دیا جائے گا تو وہ بھی جیتے گا. ووٹ عمران خان کا ہے،
اور جو ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں.